صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت آپ حضرات نے بھی سنی ہے، یہ سورت دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر کا جو مضمون ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا اور دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل نہ فرماتے، بس یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو انسان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو دین کے راستے پر ڈالنے کے لیے یہ ایک سورت اور یہ ایک نصیحت کافی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر اجمالی طور پر گویا کہ پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم سب کے سب خسارے میں ہو اور تم تمام جو ہے وہ نقصان میں ہو۔ پوری دنیا میں کہیں بھی رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں، بس اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 1 وہ مومن ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت سے متعلق دوسرے جو عقیدے ہیں جن کو مان کر آدمی مومن کہلاتا ہے، تو ان کے جو عقیدے ہیں وہ ایک مومن والے عقیدے ہوں۔ دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی وہ کریں، وعملوا الصالحات۔ اگر صرف ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں، زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے کی پابندی نہیں، تو یہ آدمی کامیاب تو ہے لیکن مکمل کامیاب نہیں ہے۔ اس کا برعکس لے لیں کہ ایک آدمی کے پاس اعمال صالحہ ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو یہ آدمی اخروی اعتبار سے ذرہ برابر بھی کامیاب نہیں ہے۔ غیر مسلم ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن بعض مرتبہ وہ بھی بہت اچھے نیک کام کرتا ہے جن کا دین نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ کبھی اس کو مالداری عطا فرما دی، کبھی اس کو حوادثات سے بچا دیا، کبھی اس کو بیوی اچھی دے دی، کبھی اس کو اولاد اچھی خدمت کرنے والی عطا فرما دی، اس کو دنیا میں عزت عطا فرما دی، لیکن مرنے کے بعد یوم آخرت میں اس کے لیے کوئی جو ہے ثواب کو بدلہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 ایمان ہو، نمبر 2 عمل صالح ہو، نمبر 3 وتواصوا بالحق،
جو صحیح عقیدے ایمان اور جو صحیح اعمال صالحہ اس نے خود اپنائے ہیں، وتواصوا بالحق، ان صحیح عقیدے اور صحیح اعمال کی دوسروں کو نصیحت کرتا ہو، دوسروں کو سمجھاتا ہو، یہ تیسری خوبی ہو گئی۔ اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، دین پر عمل کرنے کے وقت اس آدمی کو جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کے اوپر صبر کرتا ہو۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکتا ہو، اور اس سے پہلے لفظ وتواصوا بالحق کی تفسیر ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ دنیا کے تمام انسان ناکام ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں 4 خوبیاں ہیں۔ ان کے پاس ایمان ہو، نمبر 2 عمل صالحہ ہو، اور آپ کے نمبر 3 امر بالمعروف کرتا ہو، نمبر 4 نہی عن المنکر کرتا ہو۔ جس شخص کے اندر بھی یہ 4 خوبیاں ہیں وہ مکمل کامیاب ہے، اور جس شخص کے پاس ان میں سے ایمان کے بعد کوئی ایک خوبی نہیں ہے تو کامیاب وہ بھی ہے لیکن مکمل کامیاب نہیں ہے۔ جنت میں وہ بھی جائے گا مگر دخول اولی نصیب نہیں ہوگا، جنت میں وہ بھی جائے گا لیکن اگر بغیر توبہ کے انتقال ہوا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے ایک نماز قضا کر دی، جس شخص نے بغیر عذر کے ایک نماز قضا کر دی تو ایک رقب جو ہے اس کو جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ وہ کتنا ہے؟ وہ میرے خیال 2,88,00,000 برس لکھا ہے حضرت نے۔ تو یہ ایک بہت لمبی چوڑی مدت ہے۔ آدمی یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی، ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، لیکن دوزخ کی آگ میں اتنی لمبی مدت چھیڑنے کی ہمت ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ صرف نماز کا حال ہے، دوسرے جو اور اعمال ہیں، اوامر ہیں، ان کا تو پوچھنا ہی کیا۔ تو اس صورت نے ہمیں پیغام یہ دیا کہ بھائی صرف اپنے آپ کی اصلاح کر لینا اور اپنے آپ کو دین اور شریعت کا پابند بنا لینا، قرآن اور سنت کے مطابق صرف اپنی زندگی بنا لینا، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ آگے 2 جز دوسروں کے ذات سے متعلق ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ جس طرح خود کو بچانے کی فکر کی ہے، اسی طرح جو اپنے مقدرت میں ہیں، اپنی ماتحتی میں ہیں اور اپنی قدرت میں ہیں، ان حضرات کو بھی بچانے کی آپ فکر کریں اور کوشش کریں، تب ہے مکمل کامیابی۔ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال ہیں، دوسروں میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ اپنی اصلاح کیجیے سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر واہلیکم، اب اپنے گھر والے ہیں، ان کو نصیحت کیجیے، ان کو فہمائش کیجیے۔ یہاں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی تم بسترے اٹھائے پھر رہے ہو اور جو ہے لمبے لمبے سفر کر رہے ہو بیان کرنے کے لیے، آج یہاں بیان ہے، آج آپ کا وہاں بیان ہے بنگلور میں، آج فلاں جگہ، لیکن خود تمہارے گھر کی حالت کیا ہے کہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ داڑھی کٹا رہے ہیں اور وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے آیت کا کہ آپ ان کو جو ہے دوسرے دور دور جانا ہی چھوڑ دو۔ آیت کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اور یہ مت سمجھو کہ جب ہماری مکمل اصلاح ہو جائے گی تب دوسروں کو ہم سمجھائیں گے، یہ نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے اور اپنی وسعت میں جتنا ہے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کرنا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو
को हम लोग समझा रहे हैं वो नहीं मानते, उनकी बदबख्ती है। लेकिन अगर वो लोग नहीं मानते तो इसका ये मतलब नहीं कि जो वो दूर पार के लोग हैं उनको तबलीग करना इसके लिए नाजायज़ है, कब तक, जब तक के अहवाल ठीक ना हो जाए, ये मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी साथियों के ज़हन में आई है। जहाँ किसी को अच्छे अंदाज में समझाया, किसी बुरे काम से मना किया तो वो क्या ताना देता है कि पहले खुद की खबर ले। ये एतराज़ बिल्कुल बेकार है। हमेशा यही होता है कि चिराग जले अंधेरा ही रहता है, कहीं भी जाके देखो आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई दाई नहीं गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुअस्सिर बात इस दुनिया में कहने वाला कोई नहीं गुजरा। आपकी फैमिली में, आपके अपने घर में, आपके जो अपने जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, अबू तालिब ईमान नहीं लाए। आप क्या समझते हैं आपने उनको नहीं समझाया, आपने उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं की है, बार बार सुनते हैं आप लोग, मगर चिराग जले अंधेरा रहता ही है। अल्लाह तबारक व तआला बात समझने की तौफीक अता फरमाए।